بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 16 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ آپ علیہ السلام دمشق کے رہنے والے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آنے پر حجاز و شام کے درمیان مان کے قریب مدین چلے گئے، جو کہ قوم میں لوط کی بستی کے قریب ہی آباد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام مدین تھا، انہی کے نام پر قبیلہ اور بستی کا نام رکھا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت حضرت لوط علیہ السلام کچھ عرصے بعد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وسعت بلاغت کی صلاحیت سے سرفراز فرمایا تھا۔ جب آپ علیہ السلام واعظ و نصیحت کرتے ہوئے تو ہر کوئی آپ علیہ السلام کے فرمان کو بآسانی سمجھ جاتا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام خطیب الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ مدین کا علاقہ بڑا زرخیز اور سرسبز شاداب تھا۔ عربی زبان میں اکا گھنے درختوں والی زمین کو کہتے ہیں، جو کہ اس علاقے میں بہت زیادہ گھنے درخت تھے، اس لیے انہیں اصحاب العکا بھی کہا گیا ہے۔ وہاں کے لوگ خوشحالی کی وجہ سے سرکشی میں مبتلا ہو گئے۔ بت پرستی کے ساتھ ساتھ ان میں اور بھی بہت سی برائیاں عام ہو گئی۔ وہ خفیہ راستوں میں غار لگا کر بیٹھ جاتے اور آنے جانے والے مسافروں سے مال چھین کر دہشت پھیلاتے، چوری ڈکیتی کرتے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ مدین کے لوگ جب ظلم و ستم میں حد سے بڑھنے لگے، اللہ رب العزت اس بستی اور اس کے گرد و نواح کے باشندوں کی طرف انہی میں سے اونچے حسب و نسب والے ایک شخص حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ فرمان الہی ہے، اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی کی بیماری میں مبتلا تھی۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے مشفقانہ انداز میں واعظ و نصیحت کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی، اور ساتھ ساتھ ان میں جو برائیاں موجود تھیں ان سے بچنے کی تلقین کی، لیکن قوم باز نہ آئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس قسم کی برائیوں کو ارتکاب کرنے والوں کی مذمت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان برائیوں کے نقصانات سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ فرمان الہی ہے، انہوں نے شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ اگر تم لوگ سچے مومن ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم راستوں میں ایمان والوں کو دھمکے دینے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مت بیٹھا کرو۔ تم اس اللہ کی راہ میں نقص تلاش کرنے میں لگے رہتے ہو، اور یاد کرو جب تمہاری تعداد کم تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور دیکھو فساد پھیلانے والے انجام کیسا ہوا۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت، جائز منافع تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور تم پر کوئی نگران نہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، وہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا کر لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین نہیں ہے؟ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، مشقتیں اور ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ بیچنے اور خریدنے والے جدا ہونے سے پہلے سودا قائم رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اگر وہ سچ بولیں اور سودے کی صحیح حقیقت کو واضح کریں تو دونوں کے لیے اس سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ حقیقت کو چھپائیں اور سامنے والے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے جھوٹ بولیں، اس سودے سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ان کے برے اعمال کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے بن کر زندگی گزارنے کی نصیحت فرمائی تو قوم آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئی، اور آپ علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلاتے ہوئے آپ علیہ السلام کو مجنون اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو جلا وطن کرنے کی دھمکی بھی دی۔ فرمان الہی ہے، اکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا، تم پر جادو کر دیا گیا ہے، تم تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور بلا شبہ ہم تمہیں جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے جو تصرف کرنا چاہیں وہ نہ کریں؟ اے شعیب، بے شک آپ تو ایک نرم مزاج اور سمجھدار آدمی ہو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا تمہیں ہر صورت ایمان چھوڑ کر ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ اور ان شعیب علیہ السلام کی قوم
کے کافر سرداروں نے ایمان والوں سے کہا اگر تم شعیب علیہ السلام کی پیروی کرو گے تو یقیناً خسارہ میں پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا اے شعیب تمہاری اکثر باتیں تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تو تمہیں اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں۔ اگر تمہارے قبیلہ خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے اور ہماری نظر میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کا پہلی مرتبہ مشفقانہ خطاب سمجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ الٹا آپ علیہ السلام پر مختلف الزامات عائد کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام ان پر غصہ کرنے کے بجائے دوبارہ انہیں احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں یہ بتایا کہ تم ہمیں اپنے دین میں آنے کی دعوت دے رہے ہو اور ہمارا تمہارے دین میں واپس آنا ناممکن ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے تو ہم نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگائیں گے۔ تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ تمہارے خاندان کی وجہ سے ہم تمہیں برداشت کیے ہوئے، تو کیا میرا خاندان تمہیں اللہ سے بھی زیادہ پیارا ہے؟ یاد رکھو اگر تمہارا طرز زندگی یہی رہا تو ہم عذاب الہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ فرمان الہی ہے اگر ہم دوبارہ تمہارے دین میں واپس پلٹ آئیں تو بلا شبہ ہم نے اللہ پر جھوٹی تہمت لگائی، جبکہ اللہ اس باطل دین سے ہمیں نجات عطا فرما دی۔ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اس تمہارے دین میں دوبارہ لوٹ آئیں۔ ہاں اگر اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے تو ہمیں اب اس دین میں دوبارہ لے جا سکتا ہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کا عطا کیے ہوئے ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام جواب دیا اے میری قوم کیا تمہارے نزدیک میرے خاندان کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ باعزت ہیں کہ تم نے میری برادری کا تو خوف کیا، اللہ کا پس پشت ڈال رکھا ہے۔ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کو کر رہے ہو سب کا عطا کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت تمہیں ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح پر آئے تھے، اور قوم لوط کا علاقہ تم سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، یقین مانو میرا رب بڑی مہربانی اور اپنی مخلوق بہت محبت کرنے والا ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو اپنے دین میں آنے کی دعوت دی تو آپ علیہ السلام انہیں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ میں ایک بات کہوں اور اس پر عمل نہ کروں۔ قول اور عمل میں تضاد اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ فرمان الہی ہے شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ذرا غور تو کرو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس بہترین روزی دے رکھی ہے، میں تبلیغ چھوڑ دوں؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں منع کر کے خود اس چیز کی طرف مائل ہو جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرنے کا ہے، مجھے اس کی توفیق دینے والا صرف اللہ ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور ہر معاملہ میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کو کتاب پڑھتے بھی ہو؟ کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے؟ اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی والا ہے یہ عمل کہ تم وہ بات کہو جس پر تم خود بھی عمل نہ کرتے۔ معراج کی رات میرا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ آپ کی امت کے دنیا اور آوازیں ہیں جو لوگوں کو نیکیاں سکھاتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے تھے مگر پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے تھے۔ قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جس کی آنتیں باہر نکل کر پڑیں گی، یہ ان آنتوں کو گھسیٹتا ہوا چکی کی طرف جہنم میں چکر کھاتا رہے گا۔ جہنمی اسے آ کر گھیر لیں گے اور کہیں گے آپ کی یہ حالت بنی ہوئی ہے، آپ تو ہمیں اچھے باتیں بتایا کرتے تھے اور بری باتوں سے روکا کرتے تھے۔ یہ سرد آہ بھر کر جواب دے گا میں تمہیں تو اچھی باتیں بتایا کرتا تھا مگر خود عمل نہیں کرتا تھا، اور میں تو بری باتوں سے روکا کرتا تھا مگر میں خود ان میں گرفتار رہتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام مختلف انداز میں اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کی واضح نصیحت کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ قوم کے سرداروں نے آپ علیہ السلام کو زبردست دھمکیاں دی اور آپ علیہ السلام سے کہا جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ۔ آپ علیہ السلام دل برداشتہ ہو کر اللہ رب العزت سے مدد کی دعا مانگی۔ اے شعیب تم تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہو اور بلا شبہ ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم کرتے ہو میرا رب اسے خوب جانتا ہے۔ اور شعیب علیہ السلام نے کہا ہم دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری اور ہماری قوم کے درمیان حق انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے اور آپ تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اے میری قوم اب تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت اس دین پر ایمان لے آئی جو مجھے دیکھ کر بھیجا گیا ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کرو یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ فرما دے گا اور وہ سب بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب شعیب علیہ السلام کی قوم نے دعوت توحید اصلاح قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ایمان والوں کو شہر بدر کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے آسمان سے کوئی عذاب نازل کرنے کا
مطالبہ کیا تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف سے نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اب ان کفار اور مسلمانوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا، مسلسل 7 دنوں تک ان پر سخت گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے سخت گرمی اور شدید دھوپ مسلط کر دی۔ اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے۔ چند لمحوں بعد آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ایک زوردار آواز نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل کرم سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس سخت عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ فرمان الہی ہے، چنانچہ انہوں نے اس شعیب کو جھٹلا دیا تو انہیں سایہ والے دن عذاب نے آ پکڑا۔ بلا شبہ وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا، یقیناً اس میں ایک عبرت، اور ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت خاص سے شعیب علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کو نجات دی، اور ظالموں کو زبردست چیخ کے عذاب آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گر گئے، اس طرح ہلاک ہو گئے جیسے وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ گاہ رہو مدین والوں کے لیے بھی قوم سمود کی طرح اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی ہے۔ بلا شبہ ایکا بستی والے بھی بڑے ظالم تھے، بس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ یہ دونوں تباہ شدہ بستیاں کھلی شاہراہ پر حجاز کے قریب واقع ہیں۔ ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، آخرکار انہیں ایک سخت زلزلہ نے آن پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے گر کر ہلاک ہو گئے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کے ذریعے قوم شعیب کو ہلاک کر دیا تو آپ علیہ السلام اپنی قوم پر بڑے افسوس کا اظہار کیا اور اس بستی سے یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ اے میری قوم، میں تمہاری خیر خواہی کرتے ہوئے تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچا دیے۔ میں نے تمہیں خوب واضح نصیحت کی، لیکن تم نے میری واضح نصیحت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، تم نے اپنے خیر خواہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ فرمان الہی ہے، شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے منہ موڑ کر چلے اور کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی بھی کی تھی، اب میں کافر قوم پر کیوں افسوس کروں؟